السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمد للہ تمام ساتھیوں کو خوش آمدید ہیں سوال و جواب کی اس لائیو مجلس میں، جو ہر ہفتے پاکستان وقت کے مطابق رات 7 بجے منعقد ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہمارے چینل کو طارق علی بروہی ڈیجیٹل ہب کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ، اور اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ کر دی جاتی ہے جس سے تمام لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جاسم انور بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو ایڈوائز مسلمس who are infected with ideas of science fiction like time travel and space travels۔ الحمدللہ اس تعلق سے میں نے پہلے بھی عرض کی، اور انشاءاللہ جلد نشر ہوگی ایک کتاب۔ پہلے بھی کچھ ہم نے نشر کیا تھا جو یوٹیوب پر بھی ہوگا، مکتبہ سلفیہ دیگر جو ہے پلیٹ فارمز پر جو نشر کیا تھا، کہ اعجاز علمی قرآن مجید کتاب و سنت سے جو کچھ سائنٹیفک فیکٹس ثابت ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں، اور جو فیکٹ بھی نہیں ہوتے فکشن ہوتے ہیں، ان کے تصور ہے آئے دن بدلتی ہے سائنس، ایک چیز نظریہ پیش کرتے ہیں کل وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نظریہ کہتے ہیں، اسے کوئی حقیقت نہیں کہتے، فیکٹ ہوتے ہیں، نام ہی اس کا سائنس فکشن اور اس قسم کی چیزیں۔ تو انہی فلموں ڈراموں سے وہ متاثر ہو کر اسلامی جو احکامات ہیں ان کے اوپر بھی یہ حکم لگاتے ہیں، جیسے کہ یوتھ کلب والے ہیں، یا اور بھی تھے، یا ہارون تھے پہلے، ذاکر نائک صاحب، یہاں ساحل الدین ٹائپ، سائنس کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ غلام ہیں، کتاب و سنت اس کے انڈر ہیں اور وہ ان سے اوپر ہیں، وہ دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا، حالانکہ تضاد ہونے کی صورت میں آپ کی عقل خراب ہے، عقل سلیم نہیں ہے، سائنس بیکار ہے، اس کی تحقیق پوری نہیں ہے، آئے دن بدلتی رہتی ہے، بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، چاند پہ گئے ہی نہیں اور جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بنا دو کہ وہاں پر گئے ہیں، اور جو نہ مانے، مولوی ہو، بیکورڈ ہو، پاگل ہو، دیوانے ہو، ترقی کے خلاف ہو، اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ یعنی سائنسی بھی ایک دہشت گردی اور کیا کہیں گے اسے، بدماشی ہے، منوانا اپنی چیزوں کو، ایتھیسٹ قسم کے لوگ، جو ان تمام چیزوں کو بنانے والا خالق، جو ان تمام جو ہے علت اور معلول کی یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا مسبب الاسباب تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسے نہیں مانے اس کے اینڈ پر جا کر، ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، اتنی جو ہے تعریفیں کر رہے ہیں ابن سینا اور اس قسم کے فارابی اور یہ چیزیں جتنے بھی تھے، اور ارسطو افلاطون سے متاثر فلاسفہ قسم کے لوگ، اسے وہ مسلمانوں کی بڑی علمی میراث سمجھتے ہیں کہ مسلمان اب یہ دین اور جو ہے عقیدہ اور مولویوں کی ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، اور سائنس پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ مسلمان سائنسدان سب سے بڑے تھے، کافروں نے ان سے سیکھا، وہ خود کفار ہو گئے تھے۔ علماء کرام نے، جیسے امام تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا ہوا ہے، ان کو کافر قرار دیا ہے، ملحدانہ قسم کے ان کے نظریات تھے، کسی کے وحدت الوجودی اور کسی کے کائنات خود بن گئی ہے اور چلتی رہے گی، تقدیر کے انکاری، آخرت کی مختلف غیب کی چیزوں کے انکاری، وہ بنتے گئے، وہ کیمیا دانی اور ان چیزوں میں کون سا کمال کیا ہے، دنیا اور آخرت برباد کی اپنی۔ وہ علم جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک نہ پہنچا اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سائنس کو بہت بڑی عظمت سمجھتے ہیں کہ قرآن اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور قرآن کو توڑ مروڑ کے اس کے مطابق لائیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف سائنس، اس قسم کے مناظر اور ڈیبیٹ ہوتے ہیں ذاکر نائک اور اس ٹائپ کے لوگوں کے، اور ان کو یہ بڑا جو ہے پڑھا لکھا اور روشن خیال اور تمہارے پرانے سلف کی بات کرنے والے مولویوں سے یہ لوگ بہتر ہیں اور بڑے ایڈوانس ہیں، پروگریس، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے میں بیان کر رہا تھا کہ کتاب انشاءاللہ جلد نشر کریں گے اپنے جو ہے پبلیکیشنز کے ذریعے، کہ جس میں سائنس کے تعلق سے بات ہوگی۔ تو یہ جتنی بھی اسلامی بہت سارے معجزات اور کرامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کائنات میں چھپے بڑے راز ہیں جو کتاب سنت سے ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ فلموں والی اصطلاحات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ کاف کی جو ہے مارول موویز سے تفسیر کر رہے ہیں بیٹھ کے، اگر ایسا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثلا کسی کو اتنے سال سلا دیں، یا جو جنات ہمیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو ایک جو ہے ٹائم ٹریول اور دوسرے اسپیسز وہاں پہ موجود ہیں اور ڈائمنشنز اور فلانا، یہ تمہیں ادھر سے لینے کی، مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کتاب سنت میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے اسی طرح بیان کروں، ہر چیز کو فلمی اور ڈرامائی انداز میں بیان کرنے کا انہیں شوق ہے،
اس سے سمجھتے ہیں ہم یوتھ کو زیادہ اپیل کر سکیں گے، اپنی طرف لا سکیں گے، تو اس چیز میں وہ لگے رہتے ہیں۔ جو چیز وائرل ہے، چل رہی ہے، مشہور ہیں، تو انبیاء صالحین ان تمام چیزوں کو بھی اسی طریقے سے لینا، جتنے معجزات میریکلز ہوتے ہیں اور ان تمام کو بھی کارٹون بن رہے ہیں، فلم بن رہے ہیں، وہ بھی ایسا تھا۔ سمجھتے ہیں ان کی ہم قدر عظمت دل میں بٹھا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، حالانکہ ان کی قدر آپ گھٹا رہے ہیں کہ یہ بھی جس طرح اوٹ پٹانگ بنائی ہوئی فکٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں فلمی وغیرہ، اور مختلف جو ہے چیزوں اور اوزار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یہ بھی کچھ اسی قسم کی چیزیں تھیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مانتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، عقلانی معتزلہ تو ہے ہی ایسے، یعنی در و تعارض العقل و نقل، عقل اور نقل، عقل کہتے ہیں وہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، عقل جو انسان کو اللہ نے دی ہے وہ بھی نعمت ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، اس سے اوپر وہ نہیں پہنچ سکتی، تو اس کا انکار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ اس میں کانٹرڈکشن اور تضاد دکھاتے ہیں اور انکار کر بیٹھتے ہیں اور گمراہ ہیں۔ ہم دونوں کو موافق قرار دیتے ہیں، جہاں گڑبڑ ہو تو آپ کے اپنے دماغ کی، آپ کے اپنے عقل کی کمی ہے، جہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے اس پر ایمان لانا ہے، ایمان بالغیب، واللہ عالم۔ امام محمد بھائی پوچھتے ہیں کیا ارتھ کوئک کے دوران، یعنی جو زلزلہ آتا ہے، کوئی خاص پڑھنے کا ورد اور دعا ہے؟ کوئی خاص دعا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کی کتنی صبح شام کے اذکار بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی یا عذاب سے بچنے کی، اللہم قنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، یا دنیا کی جو تکلیف ہے، خزیت دنیا عذاب الآخرہ، دنیا کی رسوائی آخرت کے عذاب سے پناہ طلب کرنا، یا پھر جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے معثور دعا بھی ثابت ہے اس قسم کی، اللہم لا تہلکنا بعذابک، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن معنی اس کا صحیح ہے کہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، ولا تہلکنا بغضبک، ولا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اپنے غضب سے ہمیں تباہ نہ کر، قتل نہ کر، وعافینا قبل ذالک، اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت دے دیں۔ قوم جس کا فتنہ مقصود ہو تو ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت کی حالت میں اٹھا دیں، اس قسم کی دعائیں کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے روکے گڑ گڑا کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اسے تکلیف اور مشکلات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ روبینہ پروین سسٹر پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا، اس کے چہرے کی چاہت میں کرتے ہیں، اسی کا آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے آخرت میں، اور دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و برکت اور بھلائی خود ہی عطا فرما دیتا ہے اس کے بدلے میں۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی، اور عذاب جہنم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ۔ عافیت کا سوال، صحت کا سوال، رزق کا، اولاد کا، ان تمام چیزوں کا، نعمتوں کا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو دعا تو سکھائی ہے اس کے تعلق سے، لیکن عمل اس کی وجہ سے تو نہیں کیے جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے آخرت کی چاہت میں عمل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، ہم نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی آفتوں سے بچائیں، یہ مراد نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ویسے ہی مانگی جاتی ہے، مطلوب ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہی کیا گیا کام ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تو حاجت روا مشکل کو شاید تو صحت عطا کرنے والا ہے، یہ نیک عمل کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مجھے عافیت دے، تو یہ تو اللہ کے لیے ہی کیا گیا کام ہے کہ اس سے دعا کی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیاوی دکھلاوے کے لیے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، حدیث میں اس کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایسا نہیں کہ نہیں بیان کی۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ جس نے، یعنی امت کو بتا دو اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے گا، بلندیاں دے گا، اور جس نے آخرت کمانے والا عمل دنیا کی غرض سے کے لیے کیا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جس طرح مال غنیمت کے لیے صرف لڑنا، لونڈیوں کے لیے اور دنیاوی جو شہوات کے لیے کوئی جہاد کرے تو اس کے لیے وہی ہے۔ جبھی تو پہلی ہی حدیث نیت کے تعلق سے، صحیح بخاری ہے، اس کی علاوہ جو کتاب ہے انسان اپنی نیت سے ہی کرے، اس میں یہ ذکر ہے ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔
جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، جس کی دنیا کمانے کے لیے ہیں، کسی عورت سے شادی کے لیے، تو اسی طرف اس کی ہجرت ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ وہ نیک عمل سے مراد اس کی کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں مثال بیان کی کہ ایک نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس طرح نہیں کرتا، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی واہ واہ ہو، بڑا جو ہے سخی ہے، ایسے لوگوں کو حدیث میں سب سے پہلے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا تھا، دکھاوے کے لیے جہاد کیا کہ بہادر کہلایا جائے، بڑا جو ہے بہادر ہے، شجاع ہے اور جو ہے دلیر ہیں، اسی طرح جو علم حاصل کریں، قرآن کا قاری کہلائیں، بڑا عالم کہلائے، صرف دکھلاوے کے لیے، تو ایسے یہ ہیں اس سے مراد اللہ کی رضا کے لیے، اور ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے شرک اصغر قرار دیا گیا۔ عمل برباد، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان سے جا کے جزا لو جن کے لیے کیا، جبکہ ان کے پاس کوئی جزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے بیدار ہے۔ جس نے کوئی بھی عمل کیا، من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس کی، خالص اخلاص سے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ ہے اس سے مراد۔ ابن عربی اور ابن العربی کون تھے؟ ایک شاید صالحین میں سے تھے۔ ابن عربی جو کہا جاتا ہے وہ تو وحدت الوجود حلول والا، جس کے تکفیر کافر تک قرار دیا علماء نے، اور اس کے بارے میں میں نے پوری جو ہے تحریر بھی لکھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہی فصوص الحکم والا ہے جس نے کفریات بکی ہیں اپنی اس کتاب میں، اور صوفیوں کے نزدیک وہ بہت بڑا شیخ ہے، شیخ اکبر کبریت احمر اسی کو کہتے ہیں وہ لوگ۔ اور ابن العربی جو ہیں وہ تو صاحب تفسیر ہیں، یعنی وہ تو اہل سنت میں سے تھے۔ سوال ہے کہ مقتدی کب سلام پھیرے؟ جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے اس وقت سلام پھیرے، یا پھر جو ہے مقتدی ایک طرف جب امام سلام پھیر دے اس وقت سلام پھیرے، اور دوسری طرف جب امام سلام پھیرے تو دوسری طرف پھیرے؟ اس میں جو ہے اتنی یعنی گنجائش ہے، یا تو ایک سلام پھیرنے کے بعد بھی پھیر سکتے ہیں، دونوں سلام پھیرنے کے بعد بھی پھیر سکتا ہے۔ یہ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ ایک ہی عمل ہے دونوں طرف سلام پھیرنا، یا ایک طرف سلام پھیرنا ایک عمل ہے اور پھر دوسرا، کیونکہ ہر عمل کے بعد، ہر اس کی حرکت کے بعد آپ کو حرکت کرنی ہوتی ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ دونوں الگ عمل ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی کبھار ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ایک عمل ہے اور وہ دو عمل ہے، دونوں ملا کر ایک عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سلام پھیرنے کے بعد اپنا سلام، دوسرا سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام، اور کچھ کہتے ہیں جب دونوں طرف سلام پھیر رہا ہے تو اس وقت وہ ایک ہی عمل ہے، یعنی امام نے اس نماز میں یہی منتخب کیا ہے کہ دو طرف سلام پھیرا جائے، تو پھر اسی طرح کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہے گنجائش ہے، اتنی سختی نہیں ہے، انشاءاللہ دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کریں ٹھیک ہوگا، اللہ تعالی عالم۔ جو وحدت الوجود ہے اس میں بہت غلطی ہوتی ہے۔ ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ سوال جو ہے یعنی صحیح عبارت کے ساتھ جو قابل مفہوم ہو، یعنی سمجھ میں آنے والی ہو، اور ایک ہی آپ اپنے جو چیٹ پوسٹ کرتے ہیں اس میں کر دیا کریں، باقی مختلف ٹکڑوں میں اور آدھی ادھوری بات جو سمجھ میں نہ آئے وہ تو آپس میں جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے کنورسیشن اس وقت کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن سوال کے انداز میں کوئی چیز پوچھنے کے یہ طریقہ جو ہے ناقابل مفہوم ہے، مشکل اس میں پیش آتی ہیں۔ وسیم بھائی پوچھتے ہیں، وسیم راتھر نام ہے جن کا، کہ جہری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کب پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں تفصیل پہلے بھی بیان کی ہے، کتابی صورت میں بھی ترجمہ کی، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھاتے ہوئے بھی ہمارے پیٹریون چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ریکارڈنگز، کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جہری نماز میں جو پہلی دو رکعتیں ہیں، یا جہرن پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ امام، تو اس کے پیچھے آج کہتے ہیں کہ بالکل نہیں پڑھنی ہے، وہ تو کہتے ہیں سری میں بھی نہیں پڑھنی ہے، جیسا کہ حناف ہیں جو کہ صحیح موقف نہیں ہے۔ باقی اہل الحدیث سلفیوں میں چاہے حنابلہ ہوں یا اس کے علاوہ یہ موقف بھی ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے چاہے وہ پڑھ رہا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ امام کی قرات کافی ہیں، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو امام کی فاتحہ ہی اس کو کفایت کرتی ہے۔ اچھا، جو پڑھنے کے قائل ہیں جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ یا سعودی عرب کے موجودہ علماء، شیخ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ تمام، وہ کہتے ہیں کہ کب پڑھیں؟ جب امام بیچ میں سنت کے مطابق اگر پڑھ رہا ہوگا، ٹھہرتا ہے، اس وقت پڑھیں، آیت پڑھ کے رکتا ہے تھوڑا سا سکتا اس وقت پڑھیں، اس طرح پڑھیں اس کے پیچھے پیچھے۔ اگر وہ نہیں رکتا ہے تو پھر پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے۔
Question is in 3 comments as word limit is getting exceeded. Request you to read all. Jazakallah khairan. अदनान अली भाई पूछते हैं, तो ये इसमें आपके लिए सबक भी है ना कि अक्लमंदी ये होती है कि मुख्तसर बात को रखा जाए, मुख्तसर कलाम हो, खैरुल कलाम कौन सा कल्ला वदल्ला, कि दलालत पूरी हो उस सवाल की और मुख्तसर अल्फाज में, जिस तरह ट्विटर पे भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लोगों को पाबंद बनाया जाता है, जिसके अपने कुछ फ़वाइद भी हासिल हो जाते हैं कि इंसान को ये फ़न आ जाए कि वो मुख्तसर बात करे, सवाल हो या जवाब। मेरे भी जवाबात कभी लंबे हो जाते हैं, जिसके लिए जो है माजरत ख्वाह हूँ और चाहता ही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद आप तक पहुँच जाएँ। फातिमा पूछती हैं, क्या ऑनलाइन निकाह करना जायज़ है? उलमा किराम ने तफसील बयान की है, जिस तरह शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह वगैरह ने, कि अगरचा जो निकाह के यानी अरकान शराइत हैं कि वली की इजाज़त है, मौजूदगी और गवाह मौजूद हैं, तो कोई भी ऐसा यकीनी ज़रिया, चाहे वो कॉल के ज़रिए हों, पहले दौर में यानी टेलीफोन कॉल थी, अभी जो है ऑडियो वीडियो कॉल भी की जा सकती है मोबाइल से ऑनलाइन, तो वो जायज़ है, मगर उससे बचना बेहतर है, क्योंकि कितनी टेक्नोलॉजियाँ बढ़ गई हैं, उसमें जो है टेम्परिंग के और धोखेबाजी के बड़े इम्कानात हैं। आजकल तो एआई टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या कुछ कर लेती है, मालूम ही नहीं चलता, उसकी उससे शादी करा दी, उसने की ही नहीं है, उसने बना दिया इस तरीके से। कल को कोई मुकर जाए, झगड़ा हो और आपके अपने फितने और जो है तकलीफ़ का सबब बने, तो जो ज़्यादा बेहतर शरई तरीका है फ़िज़िकली जो है इंसान ये करे। इतना बड़ा पूरी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कोई कर रहा है और उसके पास इतना टाइम नहीं, इतना वक्त नहीं, इतनी कुर्बानी वो नहीं दे सकते कि वो साथ जाके मिलकर, जो शादी करी इसलिए मिलाप के लिए, मिलने के लिए, उधर मिलने को वो तैयार नहीं, और जो है ऑनलाइन कर रहे हैं। ऐसे क्या इमरजेंसी आन पड़ी हैं? कोई कहे हर एक के हालात अलग होते हैं, आपको एहसास नहीं हुई, कोई दूसरे मुल्क में होते हैं, बाद में कागजी कार्रवाई करनी होती है, बुलाना होता है, तो इसकी सीरियसनेस या किसी बंदे का आपके लिए मुखलिस होना और आपके लिए सब कुछ कर गुजरना, या उसके ये उसके दलाइल में से हैं कि वो ये जो है मामूली से काम करने को तैयार नहीं कि आके वो निकाह करके जाए। लोग इससे मामूली काम के लिए जो है फ़्लाइट पकड़ के आके काम करके चले जाते हैं। तो इसलिए जायज़ नाजायज़ का मैंने बता दिया आपको, अगर तमाम शराइत पूरी हैं तो जायज़ है, लेकिन क्योंकि ये अनसर पाया जाता है, यानी एक फैक्टर ये मौजूद है धोखेबाजी और बाद में मुकर जाने या दूसरी चीज़ों का, तो फिर बचना बेहतर है। और ये इतना बड़ा अहम ज़िंदगी का फ़ैसला है, तो इसमें बराह रास्त मिलकर बाकायदा निकाह करना ये ज़्यादा बेहतर है। वरना तो आए दिन क्या चीज़ें होती हैं, ख़बरें आती हैं, लोग हंसी मजाक में उड़ाते थे, अमेरिका से कोई आ गई, गोरी आ गई, काली आ गई, मालूम ही नहीं था मंगाया क्या था, आ क्या गया, और किसी का नुकसान हो जाता है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें मुमकिनात में से हैं, मालूम ही नहीं होता इंसान को पीछे जो है कोई परवीन बैठी हुई है, रशीद बैठा हुआ है, लड़का बात कर रहे हैं, लड़की, और चैटिंग में और इन चीज़ों में लग जाते हैं, पूरा अंधाधुंध भरोसा करते हैं, बाद में मालूम ही नहीं चलता है कि वो क्या है भी। और जितने इतने सारे हकाम लागू होते हैं, ऑनलाइन किया, कुछ को मालूम चला, कुछ को नहीं मालूम चला, कोई फौत हो गया बीच में, उसके वरासत के क्या अहकाम है, बेवगी के क्या कुछ, तो ये ऐसे बिल्कुल अफरा तफरी में करने वाला काम तो नहीं है, ये तो बड़ा संजीदा काम है। तो इसमें इस तरीके के वसाइल अपनाना खुद साबित करता है कि कोई गैर संजीदगी है यानी, अल्लाह आलम। दफन करने के बाद कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए? दफन करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो ये हैं कि अपने साथी के लिए साबित कदमी की दुआ करो, इन्नहुल आन युसअल, क्योंकि अब उससे सवाल किया जा रहा है कब्र का, वो जो पूछा जाता है मर रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का, जो उसूल सलासा में भी जिक्र हुए हैं, जिसके दर्स हमारे चलते हैं हर रोज़ाना पीर तर्जुमा इसी टाइम 7 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक आप लाइव सुन सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो ये यानी ए अल्लाह से साबित कदम रख, अरबी में बोल दें, उर्दू में बोल दें, जो है मुनकर व नकीर या कब्र के सवालात पर साबित कदमी की, बाकी मगफ़रत की दुआ और उसके गुनाहों की बख्शिश, दर्जात की बुलंदी, ये तमाम चीज़ें इंसान वैसे भी कर सकता है, और जो जनाजा पढ़ा है उसमें भी की गई हैं, और बाद में भी जो है उसके लिए दुआ कर सकता है। लेकिन अलग से जो करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत से बेदती, बरेलवी, देवबंदी वगैरह, वो जो है जनाजा तो इतने जल्दी पढ़ते हैं, अल्लाह ही जाने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद अलग से वहाँ दुआ, फिर कब्र पे अलग से दुआ, फिर पीछे मुड़ के इतने कदम मुड़ के दुआ, ये इन्होंने नए तरीके और बिदात ईजाद की हुई हैं, इन पर अमल नहीं करना चाहिए। अदनान अली पूछते हैं कि our relative was saying we cannot call a Hindu kafir cause we do not know if Islam's
correct message reached him or not, as kafir is only one who rejects the truth after knowing it. How can I advise him? آپ ان کو نصیحت کریں کہ یہ طریقہ اور یہ جو شرط نہیں ہے اس بات کی. کچھ لوگ پہلے سے بھی جو ہے کافر ہیں، حق بات ان کو پہنچ گئی ہے کہ اسلام ہے، قرآن ہے، ایک اللہ ہے، رب ہے جس نے مجھے بنایا ہے، عبادت کے لائق وہی ہونا چاہیے. تو وہ کافر تو ہے اصل میں، یعنی کافر ہے وہ کوئی، یعنی فطرت پہ اصحاب فطرہ کہتے ہیں، یعنی دو نبیوں کے درمیان کا جو طاس ہے، زمانہ ہے جن تک پیغام نہیں پہنچا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا عذر قبول ہے یا نہیں. ہم کس پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں. فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ الا بحق، جو الا بحق الاسلام، یہاں الا بحق یہاں کہ اگر وہ یہ کہہ دیں گے تو ان کا مال جان بچ جائے گا مجھ سے. الا بحق یہاں اگر کوئی حق بنتا ہو شرعی طور پر اس کا، تو ہم ظاہر پہ جاتے ہیں. کلمہ پڑھا ہے، اسلام لائے تو مسلمان ہے، کیا پتہ منافق ہوں، اللہ عالم. اسی طرح ظاہراً کافر ہے، ہندو ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، تو وہ اس کے اوپر وہی حکم ہے کہ وہ ہندو ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے. ہاں وہ اسلام لائے گا. بعض کہتے ہیں کافر کو کافر ہی نہ کہو، دل آزاری ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کل یا ایھا الکافرون، کھلے جو ہے اس میں بیان کر دو. بلکہ نواقض اسلام میں اگر دل میں بھی آپ نہیں سمجھتے کافر کو کافر، وہ بھی اچھے ہیں، کیا پتہ وہ صحیح ہیں ہم، تو یہ تو شک میں مبتلا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے جو ایسا عقیدہ رکھیں. اس وجہ سے جو حقیقی کفار ہیں ان کو کافر نہ سمجھے، جیسے ہندوؤں کو مثال کے طور پہ، تو یہ خود ایک جو ہے کفر کا سبب ہے. تو ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں جب تک وہ اسلام لے کر نہ آئیں سامنے ہمارے، اور ہم اسی کے پابند ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہنے کے. بات کہتے ہیں نہ کہو، کیا پتا وہ بعد میں ایمان لے، تو جب لائے گا اس وقت کہنا چھوڑ دیں گے، سیدھی بات. جب نہیں تھے وہ تو انہیں کافر ہی کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام سے آپ حکمت اپنانے والے نہیں، لوگوں سے جو ہے لوگوں کی ہدایت کی چاہت اور محبت رکھنے والے نہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والے نہیں. اس کے باوجود وہ کافر کو کافر کہتے تھے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت سے ایسے لوگ جو خود بھی وحدت ادیان اور اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، سارے دین جو ہے الہی مذہب ہیں اور سب پیار محبت سے رہیں، اس قسم کی جو کفریہ سوچ رکھتے ہیں حق اور باطل کو برابر قرار دینے کی، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو انہیں یہی نصیحت کریں جو ابھی ہم نے بیان کی ہے. اور ایسے لوگ بس اسی بارے میں سوچتے رہتے ہیں. آپ پیغام نہیں پہنچا ان تک، مثال کے طور پہ حق بات، تو حق بات پہنچا دو، پھر تو پیغام پہنچ گیا. جس ہندو یار میں آپ لڑ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے نہیں ہے، جاؤ اور پیغام پہنچا دو، بات ختم. وہ نہیں کرنا، بس پیچھے جو ہے وہ جو صحیح مسلمان مومن ہے جو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے اس سے لڑنا جھگڑنا، کافر نہ کہو، وہ نہ کہو. تو جو زیادہ اہم کام ہے اس پر زیادہ توجہ رکھنی چاہیے انسان کو. لطیف وانی پوچھتے ہیں استنجا کے وقت اگر موضوع پر چھینٹے آئیں ان موضوع پر مس کر سکتے ہیں؟ چھینٹیں استنجا کرتے وقت، یعنی اگر نجاست کے چھینٹے ہیں تو آپ انہیں ان پر، ایک تو بالکل ہی بہت باریک ہے، یعنی ایسی چیز جو انسان کے قابو میں نہیں ہے، بالکل جو ہے ناممکن ہے ان سے بچنا. اسے جو ہے عام بلوا کے طور پہ ہو جاتی ہے انسان، تو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی سختی نہیں ہے، معاف ہے. لیکن بہت سارا اچھا خاصا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ گر گئے ہیں اس کے، ایک تو بچنا چاہیے، عذاب قبر کا سبب ہے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایسے جن سے نجات ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے، تو وہ جو ہے معفون ہے. تو باقاعدہ اگر کسی کا گر جائے تو پھر اس کو صاف کرے. ظاہر سی بات ہے. جو مختلف چیزوں کی جو ہم انشاءاللہ کتاب الطہارہ شروع کریں گے اس پیر سے، وہ بھی اسی 7 بجے، اسی ٹائم پاکستان کے 7 بجے کے مطابق، پیر اور منگل کو جو ہے فقہ المیسر میں سے کتاب الطہارت کے درس شروع کریں گے. تو مختلف چیزوں کی طہارتوں کے مختلف طریقے ہیں، کسی کو دھو کے، کسی کو مل کے، کسی کو دوسرے طریقے سے، کوئی سوکھ کے، مختلف طریقوں سے وہ چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. ان کا ہم تفصیلی وہاں پر ذکر کریں گے. تو اس کا یہی ہے کہ اگر واقعی کہیں نجاست لگی ہے تو اس کو آپ کو دھونا پڑے گا، کیونکہ جو چیز خود نجس ہے اس کی وجہ، اس کے اوپر تو جو ہے مس نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ حرام جانوروں کی کھالیں ہیں، سور کے چمڑے کی، وہ تو خود نجس ہے، اس کے اوپر موزے بنا کے پہننے سے بھی آپ کو مس نہیں ہوگا. عبداللہ بن شفیق المغل کہتے ہیں
کیا کوئی اسٹوڈنٹ جو ابھی پڑھ رہا ہو اور فائنینشلی کیپیبل نہ ہو، کیا وہ فتنے سے بچنے کے لیے نکاح کر سکتا ہے؟ بالکل، سبحان اللہ، کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بلکہ اس کی جو تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے اس سے زیادہ ضروری اس کے اوپر واجب ہے موجودہ کے فتنوں کے اعتبار سے، تو وہ نکاح کریں۔ ہمارے علماء کرام سے پوچھا گیا کہ نکاح پہلے کریں یا حج عمرہ کریں، نکاح پہلے کریں یا طلب علم پہلے کریں؟ تو نکاح پہلے کریں، انہوں نے کہا جو اس کی جو ہے طاقت رکھتا ہے، یعنی شہوات موجود ہیں، تمام چیزیں، فتنہ ہے ہی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کی نصیحت تجویز سے بڑھ کر کسی کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو جوان ہو چکا ہے اس کے اندر شہوات موجود ہیں، جب کہ اس وقت اتنے فتنے بھی نہیں تھے، تو وہ چاہے فوراً، اسے چاہیے فوراً نکاح کریں، یا یہ کہا کہ اسے چاہیے فوراً کہ جو ہے علم حاصل کریں یا دوسری چیزیں کریں، دنیاوی ہنر سیکھیں؟ نہیں، ایک کو صرف قرآن کی آیات جو ہے صورت آتی تھی اس کے بدلے میں نکاح کرا دیا، یعنی اتنی ایمرجنسی والی ضروری چیزوں میں سے ہیں کہ کچھ نہیں آتا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے صرف قرآن کی کچھ تعلیم ہے، وہ دے کے تم نکاح کر لو، لیکن کر لو، یعنی اتنا ضروری ہے تمہیں اپنی جو ہے دین عزت کو بچانا۔ پھر بعد کا جو ہے دیکھا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں خیر و برکت دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر پڑھائی نہیں ہوگی، یہ بلکہ آسانی ہو جائے گی، اور بیوی ذہنی سکون رہے گا، ایک طرف فوکس بھی کر سکے گا اور دیگر فتنوں میں بھی نہیں پڑے گا۔ حدیث میں یہی ہے الفاظ آگے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نظروں کی حفاظت ہوگی، توجہ سے کام کرے گا۔ بیوی ہو سکتا ہے مددگار ہو جائے، بہت سارے کام اسے خود کرنے پڑتے ہوں، وہ گھر کے کام کر لے، اس کے لیے آسانی کر لے، وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت سی چیزیں جو حاصل ہو جاتی ہیں۔ ابھی تعلیم مکمل نہیں ہے، ابھی فلاں نہیں ہے، ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، لڑکے لڑکیوں دونوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں، فتنے، فواہش، منکرات، انٹرنیٹ، موبائل، ٹک ٹاک، ان چیزوں پر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ والدین کے بھی ہمیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے جس طرح کھانے پینے ان کی تعلیم کا انتظام اور پرواہ کرتے ہیں اور ٹینشن لیتے ہیں، اسی طرح ان کی شادی کروانا یا اس میں ان کی مدد کرنا تمام مسلمانوں کا، خصوصاً والدین کا یہ فریضہ بنتا ہے، ضروری ہے ان پہ کہ سب سے اہم ترین چیز اپنی اولاد کو دینے میں سہولت پیدا کریں، نہ کہ مشکلات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ لطیف فانی بھائی پوچھتے ہیں ہم کبھی سفر کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، موزوں میں زیادہ پسینہ آئے، ان موزوں پر مس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، پسینہ کوئی نجس چیز نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں وہ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ پسینہ کوئی نجس چیز ہے۔ صحیح ہے، اس میں یعنی بدبو ہوتی ہے یا ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہر ایسی چیز جو ہے نجس ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنان علی پوچھتے ہیں کیا امام کے پیچھے صفوں میں رائٹ سائڈ پر ہونا لیفٹ سے زیادہ ثواب ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بالکل، رائٹ سائڈ پہ ہونا، میامن جو رائٹ سائڈ پر ہیں ان کے بارے میں الگ سے حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں اور وہ زیادہ افضل ہیں، تو رائٹ سائڈ پر ہونا زیادہ افضل ہے۔ سمیر حسن پوچھتے ہیں کہ این وی میری اے گرل ہو از فرام دیوبندی فیملی بٹ ہر فیملی از ناٹ اسٹرکٹلی فالوئنگ دا دیوبندی آئیڈیولوجی صوفیزم؟ جی بالکل، ہمارے ہاں عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ ابا دادا کے یہاں جو دین چل رہا ہوتا ہے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی علم خبر نہیں ہوتی دیوبند کے کیا عقائد ہیں، بریلویوں کے کیا عقائد ہیں۔ تو جو عام مسلمان ہیں، بہتر افضل کیا ہے جو صحیح سلفی عقیدے والے ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ کم ہیں، تو پھر انسان کوئی بھی ایسا جو توحید والے ہیں، کم از کم نماز پڑھتے ہیں، عورت ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، پردے دار ہے، تو اس سے بڑی امید کی جاتی ہے کہ جب آپ علم رکھتے ہیں اور اسے بتائیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے جبھی اور جو ہے اپنے شوہر کے عقیدے پہ ہوتی ہے، اسی لیے اہل کتاب کی عورتوں سے تو شادی جائز ہے لیکن مردوں سے نہیں، تو آپ جو ہیں بہتر طریقہ یہ ہے پہلے ہی ان کو صحیح عقیدہ بتا دیں، وہ قبول کر لیں گے، اس سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے سیریس ہیں اور جو ہے آپ کی دینی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس سے آپ کو معلوم چل جائے گا پہلے اگر آپ انہیں یہ کہیں حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کچھ چیزیں کتابیں دیکھیں اور ان کی رائے پوچھیں، تو پھر پہلے ہی معلوم چل جائے گا اور اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ وہ سنورنے والے ہیں، سدھرنے والے کہ نہیں۔ اور اگر کوئی کر بھی لے، ظاہر سی بات ہے کافر تو ہم نہیں کہتے ہیں، اور اس سے اس کی شادی ہو جائے گی، یعنی بالکل جو ہے کفریہ شرکیہ عقائد ان کے نہیں، اس طرح آپ نے کہا صوفیزم، حلول، وحدت الوجود، تو ان کے بڑوں بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ عام مسلمان یعنی ڈیفالٹ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا میں اور بنگلہ دیش وغیرہ میں کیا ہیں، یعنی ایسے ہیں، حنفی ٹائپ نماز پڑھتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا دیوبندی بریلوی کیا فرق، اور اہل حدیث بس یہ سنا ہوگا کہ وہاں بھی ہیں، سعودی والے ہیں، تو ان کو یہ بتائیں توحید، شرک اور دیگر چیزیں، باقی اس کے یعنی افضل میں نے بتا دیا صحیح عقیدے والے، اور اس کے بعد بھی کم از کم جو اہل توحید میں سے ہوں اور بالکل عام نیوٹرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عام عوام الناس جو ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا، کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وسیم بھائی پوچھتے ہیں اگر جہری نمازوں میں امام سورۃ الفاتحہ کے علاوہ دوسری صورت پڑھ رہا ہو
یعنی فاتحہ پڑھ چکا ہے، کچھ اور پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، تو اس وقت آ کے سورۃ الفاتحہ پڑھیں بالکل۔ سورۃ الفاتحہ جو میں نے بتایا آپ کو، ایک موقف جو ہمارے علماء کا ہے اور دلائل ہیں اس کے، کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی چاہے جہری ہو۔ تو آپ کو پہنچتے ہی سب سے اہم چیز ہے آپ کی وہ، آپ ثنا وغیرہ یہ بھی چھوڑ دیں۔ بعض لوگ یعنی کم فہم ہوتے ہیں دین علم اور فقہ کے اعتبار سے، تو وہ پوری پڑھتے ہیں اور زیادہ اہم چیز سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے، رکوع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سب سے، جب آپ اس حالت میں پہنچے ہیں تو جب صرف ضروری چیزیں آپ کریں، باقی جو چھوڑ دیں، تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، اور پھر شروع کر دیں۔ آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ سے پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے جلدی سے آپ شروع کر دیں، چاہے کوئی سی، چاہے کچھ بھی چل رہی ہو، کوئی اور تلاوت چل رہی ہو۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ OCD ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اسے وساوس القہریہ کہتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو مغلوب کر دیتے ہیں، ان سے بچ نہیں سکتا انسان، بار بار ایک ہی کام کرتا ہے۔ تو اس کا اسلامی علاج کیا ہے؟ اس کا اسلامی علاج یہی ہے، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، جو ہے شیطان کے وسوسوں سے، جو ہے معوذات پڑھیں، آخری صورتیں جو ہیں آیت الکرسی پڑھیں، پاکی طہارت کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو روکے گڑ گڑا کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز کا علاج رکھا ہے، اس نفسیاتی بیماریوں کو انسان کوئی بہت گندی بری پاگل پنا یہ چیزیں سمجھتے ہیں، تو بتانے والا بھی کتراتا ہے، جانے سے بھی کتراتا ہے، ہم پاگل خانے جا رہے ہیں کیا ہم پاگل ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، یعنی نفسیاتی بیماریاں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان نہیں بھی ہوتے وہ اس کو بڑے جو ہے اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا علاج کرایا جائے، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جاتے ہیں ان کے پاس، وہ کہتے ہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، دوائیاں دے کے آپ کے دماغ معاف کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس قسم کے جو ہے جس طرح اور میڈیکل فیلڈ میں بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کانسپائریسی تھیوریز وغیرہ، لیکن علاج رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے علماء ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور فتاوی موجود ہیں کہ علاج کرانا چاہیے، ماہر نفسیات کے پاس بھی جانا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس، جو آپ کا جو ان چیزوں کو جانتا ہے اچھے طریقے سے، یعنی لاجیکل، اس کو تمام چیزیں پتہ ہیں، پڑھی ہیں اس نے، تو وہ بتاتا ہے، تھراپسٹ بتاتا ہے آپ کو اپنی زندگی لائف سٹائل بدلنے کا، اچھے پازیٹیو سوچ رکھنے کا بتاتا ہے، اور جو ہے دوائیوں کی بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی بتائی جاتی ہیں ضرورت کے تحت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہترین علاج بتائے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے طہارت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، اللہ کو کس نے پیدا کیا نعوذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کریں، کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آیا، اور یہ وہ سوچنے کا سلسلہ ختم کر دیں۔ تو جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے، خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں سے بھی پوچھتے رہیں گے ایک ہی چیز بار 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 بار، ایک ایک گھنٹے تک ایسے لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں طہارت ہوئی نہیں ہوئی، تو اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ دین میں اس کا آسان علاج بتایا کہ یقین پہ بنیاد رکھو، شک شبہات چھوڑ دو۔ وضو میں نے کیا تھا، پتہ نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا، ٹوٹا نہیں ٹوٹا اللہ جانے، آپ یہی سمجھیں کہ آپ کا نہیں ٹوٹا، کیونکہ یقیناً ہم نے کیا تو تھا، یہ نہیں معلوم کہ نہیں ٹوٹا یا نہیں، تو یقین پہ بنیاد ہے عبادات کی۔ تو منع کیا، صحابی کو کہا کہ میرے وسوسے آتے ہیں، کہا کہ تم جاؤ ہی نہیں، اتنی واضح نشانی بتائی، تمہیں بو آئے ہوا خارج ہونے کی، یہاں پھر جو ہے تمہیں او یجد ریحن او یسمع صوتن، یا آواز آئے تب جاؤ، حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ بھی ہوا کبھی خارج ہو جاتی ہے، بس یقینی چیز جب تک تجھے نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو، تو اتنی ہی ایک انسان کی بس اور طاقت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا خالق مالک ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو لڑکی ہو، اسی نے اس کو دماغ دیا، دل دیا، جسم صحت دی، وہ جانتا ہے کہ کس قدر آپ کر سکتے تھے، کس قدر آپ وسوسوں سے نہیں بچ سکتے تھے، تو وہ جیسے جیسے آپ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی وہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ OCD ہو یا دیگر نفسیاتی بیماریاں، ان سب کا علاج جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں ہیں۔ اور بہت سے دنیاوی بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو کچھ زیادہ ہی لوگ سینسیٹیو لیتے ہیں، میں نے بتایا چھوت چھات پاگل پنا اور اس طریقے کی، اور جن بہت جن کا چڑھ جانا وغیرہ، جادو سحر، اس طرف بھی جاتے ہیں اس طرف بھی جاتے ہیں، اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں، امبیرسمنٹ کا سبب بنتا ہے، کسی کی اولاد ہو اللہ سب کو شفا دیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو جسمانی بیماری ہے اس پہ اتنا نہیں ہوتے، کسی کو شوگر ہے تو ساری زندگی پھر اس کا علاج کرتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، تو اس کا بھی اگر علاج نہیں ہے، ساری زندگی کھانا ہے، اس کو کنٹرول رکھنا ہے مثلا، اور وہ لا علاج ہے مثال کے طور پہ، بالکل ختم نہیں ہو سکتا، تو اس میں ایسا کیا عیب ہے کہ کسی کو جو ہے تانا دیا جائے، وہ شرمندہ ہو، لیکن معاشرے میں اس طریقے سے بنا دیے گئے جس کی وجہ سے وہ اس طرح فیل کرتے ہیں لوگ، ان کے رشتہ دار یا خود جس کے ساتھ بیماری ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے بچائے، شفا دے۔ وہ صحابیہ کا آپ کو نہیں یاد، کالی عورت جنتی قرار دی گئی کہ اسے دورے پڑتے تھے اس قسم کے، اب کوئی کہے کہ جن سوار تھا یا مرغی کے دورے تھے یا کیا، یا نفسیاتی تھے، تو وہ تکلیف میں ہوتی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دعا کے لیے کہا، آپ نے کہا جنت چاہیے یا میری دعا بھی کر سکتے تھے، اسے جنت چاہیے تھی، اتنے صبر کرنے والی۔ تو اس جو تکلیف ہے اس کے نتیجے میں درجات بلند ہوں گے، جنت ملیں گی، لیکن میری شرم کا ظاہر نہ ہوں، میں اس فتنے سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعا کی اور اس فتنے سے بچی ہوئی۔ تو انہیں دیکھا کرتے کہ وہ تکلیفیں دورے پڑ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جنتی عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں بڑے بڑے انبیاء کرام پر، ایوب علیہ السلام کا صبر آپ سنیں۔ تو اس کا یہ علاج اسلامی بھی بتا دیا اور دنیاوی علاج بھی جو ہے اس کا کرانا جائز ہے۔ عدنان علی پوچھتے ہیں، اگر ایک شخص کے ناخن ہفتے کے بیچ میں، عدنان علی ویسے میرے چھوٹے بھائی کا بھی نام ہے، بارک اللہ فی، اگر ایک شخص کے ناخن ہفتے کے بیچ میں بڑے ہو جائیں لیکن وہ بڑے ناخنوں کا تکلف برداشت کرتے ہوئے فرائیڈے کا انتظار کرے تاکہ وہ سنت پر عمل کر سکے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، جب اس کے ناخن بڑے ہیں تو اسے کاٹ دینے چاہیے، 40 دن کے اندر اندر کاٹنے دینے کا صحابی فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ ہماری حد مقرر کی کہ ہم بغل کے بال، زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن سے زیادہ بڑھنے نہ دیں، اس سے پہلے پہلے کاٹ دیں۔ تو بڑے ہیں، تکلیف دہ ہیں، میل کچیل ہے، انسان کے کھانے پینے دیگر چیزوں میں ناپسندیدگی اور قرارت جو اس کا سبب ہے صفائی ستھرائی کا، اسے کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جمعے کے دن ناخن کاٹنا تو کوئی سنت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اللہ عالم مشہور کیا ہے کہ یہ چیزیں سنتیں کرو، وہ تو یعنی جمعے کے دن صفائی ستھرائی اور جو ہے غسل کرنا، یہ چیزیں ثابت ہیں وغیرہ، اس میں پھر یہ چیز بھی شامل ہے، اور دیگر دنوں کے مقابلے میں اس کی اپنی فضیلت ہے، اجر، تو اس وجہ سے کوئی کہتا ہوگا، لیکن اللہ عالم، اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائیں، میں ایسی کوئی حدیث میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا کوئی الگ سے سنت ہے۔ عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں، کیا مذاہب اربعہ جو ہیں اہل سنت کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بدعہ ہیں؟ ان کو، ان کے تمام لوگوں کو بدعہ نہیں کہا جاتا، یہ علماء کرام، دین کے مجتہدین اور ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں جن کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا ہماری اندھی تقلید کرو، ہمارے لیے تعصب کرو اور مذاہب بناؤ۔ ان کے طلبہ شاگرد نے ان کا مذہب جمع کیا، اپنے جو ہے دلائل کو دوسروں سے مضبوط سمجھ کے وہ بیان کرتے تھے، جس طرح اسکولوں کالجوں میں پڑھنے کے لیے کتابیں ہوتی ہیں نصابی، اور ان کو پڑھ کے انسان اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کرے فن کہ وہ ایک طالب علم، مضبوط عالم، مجتہد کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرے، تو وہ مسائل کو سمجھ سکتا ہے اور ان کے دلائل کی روشنی میں مخالفت بھی کر سکتا ہے۔ تو ان سب پر کے لیے ہم رحم کی دعا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو ملامت کرنا شروع کر دیا، بعد کے بعض اہل حدیث بھی بیوقوف ہوتے ہیں، یعنی بس نام کے ہوتے ہیں، جو ان کی بے ادبی کرتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے علم کی روشنی میں وہ سیکھتے ہیں، تعصب کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض متعصب ہوتے ہیں مقلدین کے، جو ان کو جو نبوت کے درجے پہ فائز کر دیتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، جبکہ ان سے غلطی ہوئی بھی ہے، اور انہوں نے خود بھی کہا ہے، ان کے شاگردوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اس میں، اور اختلاف کرنے سے وہ کوئی جو ہے ان کی شاگردگی سے نہیں نکل گئے یا ادب احترام کم نہیں ہوا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ مختلف مذاہب بن گئے، جبکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے دفاع پر کتاب لکھی جس کا نام ہے رفع الملام عن ائمۃ العالم، یہ جو مشہور علماء ہیں ان سے ملامتوں کو دور کرنا، لوگوں نے جو ملامت کی ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ جان بوجھ کے کسی نے حدیث کی مخالفت نہیں کی، صحیح حدیث پہنچی نہیں، یا پہنچی تو اسے وہ صحیح نہ لگی وغیرہ وغیرہ، مختلف عذر بیان کیے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے امام علماء ہیں اور یہ اس طرح کرتے ہوں، ایسا وہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے متعصبین ان کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جن سے یہ خود بری اور بیزار ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے اسلام کی دعوت، کہتے ہیں اس سے اسلام میں وسعت پیدا کہاں، اسلام کی دعوت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے علامہ المعصومی سے جو نقل کیا کہ لوگ ایمان لانے سے چلے گئے جاپان یا کسی جزیرے میں کہ کہا اسلام لانے کے بعد کون سا مذہب تمہیں لینا ہے، اس پر اتنا زور دیا کہ ہم چاروں میں سے کہاں جائیں۔ مختلف علاقوں کے لیے کوئی الگ نبی آئے تھے، جس طرح پہلے دور میں آتے تھے کہ یہاں والوں کے لیے یہ ہیں، زیادہ لوگ ہو گئے تو یہ ہیں، کل کو کوئی دوسرا حنفی علاقے کو شافعی فتح کر لیں، وہ حافظ جائیں، تو پھر وہ ان کا دین مذہب بدلتا رہے گا، ان کے بیچ میں جو مر گیا اس کا کیا حکم ہوگا۔ جب یہ چار چار مسلح بنے ہوئے تھے تو امام الدعوہ ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وغیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید و سنت، اتباع سنت کی برکت سے
ان کو ختم کیا. کتنے بڑا کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وحدت کا ایک نشان بنایا، اور اسی کو دنیا جگ ہنسائی کے لیے چار مختلف مسلح بچھا کر لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے رہے تھے. مقام ابراہیمی کو مسلح بنایا جو قرآن سے ثابت ہے، اور آپ جو ہے اس میں الگ الگ سلے لگا کر اتنے اختلاف کہ تیری میرے پیچھے نہیں، میری تیرے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، فقہی اختلاف، سمجھنے کا اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا. وہی تو نہیں کرتے تھے کہ الگ الگ ان کی وہ جماعتیں ہوتی تھیں. فلانے کی عبداللہ بن مسعود کی الگ ہو رہی ہوتی تھی، ابن عباس کی الگ، اور کسی کی الگ. اسے تو وہ اختلاف یا منافقین یا مسجد زرار سمجھیں گے جو اس طرح کرتے اگر ان کے دور میں. تو یہ جو ہے ہم نے بتایا کہ جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی دین اسلام کے مختلف چار مختلف اسلام ہے، دین ہے وغیرہ، اور تعصب مذہبی جو لوگ کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، نیا کام ہے. لیکن وہ ان کا ادب احترام وغیرہ ہیں، ان کی فقہ کی روشنی میں اصول سیکھ کر آگے کتاب و سنت کو جو ہے اس کا صحیح فہم حاصل کرنا، اور جو راجے صحیح چیز ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تو بدعت نہیں ہے. تو چنانچہ ہم بھی مطلقاً ان کو نہیں کہتے. بعض لوگ سکتے یعنی یہ جو رسالت میں شرک کرنے والے کافر مشرک ہیں، دین سے خارج نہیں. ان میں بہت سارے بدعتی بھی ہوتے ہیں. بہت سارے جو بدعتی اور صوفی ہیں وہ جو ہے آپ کو اشعری اور ماتریدی حنفی میں ملیں گے، اور مالکیوں میں ملیں گے، دوسروں میں ملیں گے. تو جو جیسے ہیں ان کے اوپر وہی حکم ہے. جس طرح یہ علماء دیوبند ہیں اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ ہم حنفی بھی ہیں، اور جو ہے اشعری ماتریدی بھی ہیں، اور صوفی نقشبندی اور جو ہے سحر وردی چشتی اور قادری بھی ہیں. تو اس وجہ سے پھر ان کو بدعتی کہا جاتا ہے، صرف اسی کی وجہ سے نہیں کہ وہ فلاں جو ہے حنفی ہیں یا شافعی ہیں. اور ہمیں کیا ہونا چاہیے، سلفی ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی پیروی کریں، چاہے جس امام کی جو ہے قول کے مطابق ہو. لطیف وانی پوچھتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، جب وہ پھر وضو کر کے آیا، اس سب رکعتیں پڑھنی ہوگی. بالکل 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد وضو ٹوٹ گیا، آپ جا کر وضو کریں تو یہ نہیں کہ صرف 2 رکعت پڑھیں گے، 2 پہلے ہو چکی تھی. نہیں، آپ کی اصل ہی ختم ہو گئی، اصل موجود نہیں ہے جس پر آپ بنیاد رکھ سکیں. تو پوری نماز آپ کو واپس پڑھنی ہے، پوری 4 رکعتیں. گھر سے نکلنے کی 2 رکعت کے متعلق مجھے نہیں معلوم، یا وہ کس جو ہے تناظر میں آپ پیش کس کانٹیکس میں بتا رہے ہیں، اللہ عالم. تاش پلینگ کارڈز کھیلنا حرام ہے بالکل. یہ جو ہے تاش کے پتے وغیرہ، ان سے بچنا چاہیے. شیطانی کھیل اور جوئے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی کافی ہیں. پان سے جو ہوتے ہیں، یہ جو چکے اس کے ذریعے سے ڈائس کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، یا جو یہ پتے والے جو کارڈ والا کھیل ہوتا ہے، یہ عام طور پہ انہی کاموں کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یا لوڈو کے بارے میں ہم نے اپنے سوال و جواب کی مجلس میں بتا دیا تھا، جسے ہم نے ریسنٹلی اپلوڈ کیا ہے، آپ اس پر وہ چیز دیکھ سکتے ہیں. ایسی دکان یا کمپنی، غالباً ہمارے عبدالحسیب بھائی ہیں، ایسی دکان یا کمپنی میں کام کرنے کا کیا حکم ہے جو زیادہ تر حلال اشیاء فروخت کرتے ہیں لیکن بعض حرام اشیاء بھی فروخت کرتے ہیں؟ اس پر علماء کیا کہتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی کریں. یہی ہے کہ فتقوا اللہ مستطاعتم، تم جتنا ہو اللہ سے ڈرو. ایسے بہت کم آپ کو ملیں گے کہ جس میں بالکل ہی کوئی ایسی چیز حرام نہیں تو مشکوک نہ ہو. جس کا معظم یعنی زیادہ تر کام جو ہے اس کا حلال کا ہے، اور مخلوط ہو جاتی ہے کچھ چیزیں، اصل اس کا وہ کام نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہاں کام کیا جا سکتا ہے اس کاموں میں حرام میں ڈائریکٹ ملوث ہوئے بغیر، کیونکہ اصل میں وہ اس کا کام نہیں ہے. اس کسی ریسٹورنٹ میں وہ حرام کام کے لیے نہیں ہے، ساتھ میں یہ چیز کوئی چپ چپا کے ہیں جیسے بھی سرو کی جاتی ہیں وہاں پہ وہ چیز ملتی ہے، اصل میں وہ کام نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے، بعض اللہ کا تقوی اختیار کر کے اللہ ایسے نیک لوگوں کی نیکی میں اضافہ کرے، وہ یہ کرتے ہیں پرہیزگاری، تو وہ بالکل ٹوٹلی 100% حلال حرام کے جو اس میں دیکھنے کی وجہ سے وہ سارے جہاں سے کٹ کے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی پچھلے سلف کے دور سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں عقیدے کی، جس پر میں نے ترجمہ کیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ جلد نشر ہوگی، کہ حرام کمائی، کھانے والوں کے یہاں جانا، ان کے گفٹ لینا، یا کیا حلال ہے حرام ہے، اور ایک بیچ کی چیز ہوتی ہے، مخلوط مکس اپ کمائی ہوتی ہے. تو پرانے دور میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ تر کی مخلوط کمائی ہے. بہت کم اس بات کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا ہوتے ہیں کہ 100% میری جو ہے ٹوٹل حرام کی کمائی نہیں، یعنی شائبہ تک اس میں نہیں ہے. یہ بہت بڑے کمال کی بات ہوتی ہے. تو زیادہ تر مسلمانوں کی مخلوط کمائی ہوتی ہے. تکفیری ذہن والے جو پورے معاشرے سے کٹ کے رہ رہے ہوتے ہیں، یہ چیز نہیں کہیں گے، یہ چیز خود نہیں کریں گے،
باقی جو نارمل مسلمان کی طرح رہتے ہیں وہ عام لوگوں سے بالکل ظاہر باہر اس کا حرام والا کام نہیں ہے، تو وہ نارمل اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس چیز کی توفیق دیں جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔